السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تبلیغ الاسلام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نعیم آفتاب نعیمی۔ آج قصر نماز کا بیان ہوگا، یعنی مسافر کی نماز کے ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے، اور قصر نماز کے بارے میں سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سفر کی کم از کم کتنی حد ہوگی جس پر آدمی شرعی مسافر کہلائے گا اور وہ قصر نماز ادا کرے گا؟ تو سفر کی کم از کم حد 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو تو آدمی شرعی مسافر ہے اور وہ قصر نماز پڑھے گا۔ تو کم سے کم سفر کی مقدار 92 کلومیٹر ہونی چاہیے، یا اس سے زیادہ کا سفر ہو تو وہ شرعی مسافر ہے اور قصر نماز ادا کرے گا۔ اگر 92 کلومیٹر سے کم کا سفر ہے تو پھر وہ مسافر نہیں ہے، پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ اب اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، وہ مسافر ہے، تو پھر نماز قصر کیسے ادا کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس منزل کی طرف، دوسرا سوال یہ ہے کہ جس منزل کی طرف، جس مقام کی طرف آدمی جا رہا ہے، وہاں کتنے دن رکنے اور قیام کرنے کی نیت ہو تو وہ مسافر ہوگا اور قصر نماز پڑھے گا۔ تو جس مقام و منزل کی طرف وہ جا رہا ہے، اگر وہاں پہ 14 دن یا 14 دن سے کم رکنے اور قیام کرنے کی نیت ہے تو پھر وہ مسافر ہے اور وہاں منزل پر پہنچ کر جتنے دن قیام کرے گا وہ قصر نماز ہی پڑھے گا۔ اور اگر 14 دن سے زیادہ قیام کرنے کی نیت ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ دن رکنے اور قیام کرنے کی نیت ہے، تو پھر وہ منزل پر پہنچ کر، مقام پر پہنچ کر قصر نماز نہیں پڑھے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا۔ اب قصر نماز کیسے ادا کرے گا اور کن نمازوں میں قصر کی جائے گی؟ تو قصر 4 فرضوں میں ہوگی۔ جو 4 فرض ہیں وہ 4 کے بجائے 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ جیسے ظہر کے 4 فرض ہیں تو ظہر کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کیے جائیں گے۔ ایسے ہی عصر کے 4 فرض ہیں تو عصر کے 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کیے جائیں گے، اور اسی طرح عشاء کے 4 فرض ہیں تو 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھے جائیں گے۔ باقی فجر کے 2 فرض ہیں تو 2 ہی پڑھے جائیں گے، ان میں قصر نہیں ہوگی، اور مغرب کے 3 فرض ہیں تو 3 ہی پڑھے جائیں گے، ان میں بھی قصر نہیں ہوگی۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب کیا سنتیں اور نفل پڑھے جائیں گے یا نہیں سفر کی حالت میں، اور ان میں بھی قصر ہوگی یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بھی سماعت فرمائیے۔ سنتیں اور نفل ان میں قصر نہیں ہے، یہ پورے ہی پڑھے جائیں گے، لیکن سفر کی حالت میں یہ رخصت ہے کہ اگر کوئی شخص جلدی میں ہے اور وقت نہیں ہے اور کوئی پریشانی ہے تو وہ سنتیں اور نفل اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر وقت اور گنجائش ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ سنتیں اور نفل بھی ادا کرے، سنتیں اور نوافل بھی ادا کرے، لیکن سنتوں میں کوئی قصر نہیں ہوگی۔ جو 4 سنتیں ہیں وہ 4 ہی پڑھی جائیں گی، جو 2 سنتیں ہیں وہ 2 ہی پڑھی جائیں گی۔ ہاں، اگر وقت نہیں ہے، جلدی ہے اور کوئی پریشانی ہے تو سنتیں اور نوافل اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ رخصت ہے۔ اور پھر کب سے قصر نماز شروع ہوگی؟ یعنی ایک آدمی سفر پہ نکلا تو کس مقام سے قصر نماز شروع ہوگی اور کہاں تک قصر نماز ادا کرے گا؟ تو کوئی شخص اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا اور جب اپنے شہر
یا اپنی بستی کی حد سے باہر ہوگا، اپنے شہر یا اپنی بستی کی حدود سے باہر نکلے گا تو وہاں سے قصر نماز شروع ہو جائے گی۔ اور اگر 14 دن سے کم رکنے کی نیت ہے تو پھر جس منزل پہ جا رہا ہے وہاں پہنچ کر بھی جتنے دن قیام کرے گا، 2-4 دن، ہفتہ، 10 دن، حتیٰ کہ 14 دن تک بھی اگر وہاں قیام کرے گا تو وہاں جتنے دن رہے گا قصر نماز ہی پڑھے گا۔ اور اگر وہاں پہ 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی نیت ہے تو پھر اس مقام، اس بستی جس کی طرف جا رہا ہے، جو اس کی منزل ہے، اس بستی کی حدود تک یہ قصر نماز پڑھے گا۔ لیکن جیسے ہی اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جائے گا، اس کی حدود میں داخل ہو جائے گا تو پھر یہ مسافر نہیں ہوگا، چونکہ اس کی نیت اب 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کی ہے، تو اب یہ پوری نماز پڑھے گا، قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ اور پھر یہ بھی سماعت فرما لیں کہ قصر نماز بعض لوگ مسافر بھی ہوں تو وہ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پوری نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب، زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن یاد رہے، چونکہ نماز میں قصر کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، خالق کائنات نے حکم دیا ہے کہ جب سفر میں نکلو تو قصر نماز پڑھو، تو یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے پوری نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، پوری نماز پڑھنا افضل نہیں ہے، بلکہ قصر کرنا افضل ہے۔ یعنی 4 فرض پڑھنا افضل اور بہتر نہیں ہے، بلکہ 2 فرض پڑھے جائیں، قصر کی جائے تو یہ افضل ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل ہو جائے۔ تو اس نیت کے ساتھ پوری نماز پڑھ لینا، 4 فرض پڑھ لینا، قصر نہ کرنا کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا، یہ درست نہیں ہے۔ زیادہ ثواب قصر کرنے میں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس حکم پہ عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ نماز قصر کے بارے میں چند ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اور قصر نماز جو مسافر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قصر نماز ہی پڑھے۔ اگر کوئی شخص راستے میں، کوئی مسافر راستے میں یا کہیں اس منزل پر پہنچ کر کسی مقیم امام کے پیچھے اگر باجماعت نماز ادا کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جب مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، باجماعت نماز پڑھے، تو پھر وہ پورے 4 فرض ہی پڑھے گا، یعنی 2 فرض پہ سلام نہیں پھیرے گا، چونکہ امام نے 4 فرض پڑھنے ہیں تو امام کے ساتھ باجماعت اگر نماز پڑھے مسافر تو وہ 4 فرض پورے پڑھے اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ اور اگر کوئی شخص مسافر ہے، راستے میں اسے امامت کرنا پڑ جائے، نماز پڑھانا پڑ جائے، تو اب وہ کیا 2 رکعتیں پڑھے گا یا 4 رکعتیں پڑھے گا؟ تو اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ امامت کروا رہا ہے تو پھر وہ 2 فرض ہی پڑھے گا، لیکن جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دے کہ میں مسافر ہوں اور میں 4 فرض نہیں پڑھوں گا بلکہ 2 فرض پڑھوں گا اور اس کے بعد سلام پھیر دوں گا۔ آپ میں سے جو مسافر ہے وہ میرے ساتھ سلام پھیر سکتا ہے اور 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے، اور جو مسافر نہیں، جو مقیم ہے، تو وہ سلام کے بعد کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں مکمل کر لے، یعنی وہ امام کے ساتھ، مسافر امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، جو مقیم ہے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور 4 رکعتیں مکمل کر لیں۔ تو یہ مسافر کی نماز کے بارے میں چند ضروری مسائل ہیں۔ دوسری بات یہ، اگر کسی شخص کی سفر کی حالت میں نماز چھوٹ جاتی ہے اور وہ پڑھ نہیں سکتا، پڑھی نہیں گئی، نماز چھوٹ گئی، تو اب بعد میں جب واپس گھر پہنچ کر وہ نماز پڑھے تو کیا وہ پوری نماز پڑھے گا یا کہ قصر نماز پڑھے گا؟ تو یہ بھی یاد رہے کہ جس شخص کی
نماز سفر کی حالت میں قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، تو وہ چونکہ قصر پڑھنا اس پہ ضروری تھا، تو اب جب اس نماز کی قضا کرے گا، یعنی بعد میں اس نماز کو ادا کرے گا، تو یہ قصر ہی پڑے گا، یعنی 4 فرضوں کی جگہ 2 پڑھنا اس پہ ضروری ہے، یہ 2 ہی پڑھے، 4 فرض نہ پڑھے۔ چونکہ سفر کی حالت میں نماز قضا ہوئی ہے تو اس لیے اس پہ 2 فرض ہیں، یہ 2 فرض ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو نماز کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔